ہم سب نے یہ جملہ بار بار سنا ہے، پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، لیکن کیا ہم واقعی ہر دفعہ وہی غلطیاں دہراتے ہیں یا اب کچھ بدل رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے پاس کیا اصل معاشی صلاحیت ہے، کیا ہم ایک اکنامک پاور بن سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا سیکھنا ہوگا، خاص طور پہ چائنا سے۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی طاقتوں کی، وہ حقائق جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی بڑی طاقت، پاکستان کی جی ڈی پی پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے تقریباً $2.08 ٹریلین ہے۔ یہ آفیشیل فگر سے 46% زیادہ ہے۔ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی پرچیزنگ پاور پیریٹی نامنل جی ڈی پی سے زیادہ بہتر معاشی تصویر دکھاتی ہے، کیونکہ اس میں صرف انکم نہیں بلکہ کاسٹ آف لیونگ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جہاں چیزیں سستی ہوں وہاں کم آمدنی والے لوگ بھی زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ $100 سے امریکہ میں جو چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اگر اسی اماؤنٹ سے پاکستان میں زیادہ خریدی جائیں تو پاکستان میں پرچیزنگ پاور پیریٹی زیادہ ہے۔ پاکستان کی دوسری چھپی ہوئی طاقت ایک بڑی انفارمل اکانومی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، جسے ہم انفارمل اکانومی کہتے ہیں۔ چھوٹے دکاندار، ریہڑی بان، چھوٹے ورک شاپس جن کا کوئی ریکارڈ نہیں، یہ پاکستان کی معیشت کا 40% سے زیادہ حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسے رجسٹر کریں تو ٹیکس ریونیو بڑھے گا، اسٹیبلٹی آئے گی اور گروتھ کی رفتار تیز ہوگی۔ پاکستان کی تیسری طاقت، ہماری 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت پاکستان کی لیبر فورس پارٹیسپیشن صرف 54.5% ہے، مگر یہی ایک بڑی ترقی کا موقع بھی ہے۔ اگر گورنمنٹ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرے، یوتھ کو سکلز دے اور امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پیدا کرے تو پاکستان کی اکانومی کو ایک نئی رفتار مل سکتی ہے۔ ہنزا کی جھیلیں ہوں یا موئنجو کا تاریخی مقام، پاکستان کی خوبصورتی دنیا بھر کے ٹورسٹس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ ہے پاکستان کی چوتھی بڑی طاقت۔ پاکستان میں ٹورزم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور فیوچر میں اس کا حصہ اہم ہوگا۔ اسٹیٹسٹا ٹریول اینڈ ٹورزم پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری سال 2019 تک سالانہ 6.75% سے گرو کرے گی۔ اس وقت ٹورزم پاکستان کی جی ڈی پی کا 5.9% بنتی ہے۔ انالیسس کے مطابق جلد ہی یہ 7% سے زیادہ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ہیں پاکستان کی 4 بڑی طاقتیں۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان چائنا سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ 1980s میں چائنا کے پاس بھی ایک انفارمل اکانومی اور ایک بڑی پاپولیشن تھی۔ چائنا نے ٹریڈ کو ماڈرنائز کیا اور ایکسپورٹس کو بڑھایا۔ ایگریکلچر کے بعد انڈسٹریز کو ترقی دی۔ چائنا نے صرف جی ڈی پی نہیں دیکھی بلکہ شہروں کی زوننگ بدلی، کاروبار کے لیے آسان پالیسیز بنائی، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اور سائنس پہ انویسٹمنٹ کی۔ چائنا نے کس طرح تعلیم کو پرائیورٹائز کیا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2020 میں چائنا نے تعلیم پہ $813 بلین خرچ کیے، جبکہ صرف $178 بلین ڈیفینس پہ۔ پاکستان اور چائنا دونوں کی بڑی آبادی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ چائنا نے اپنے یوتھ کو سکلز دے کے طاقت میں بدلا اور ہم اب بھی اس موقع کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پائے۔ تو سوال یہ ہے، کیا پاکستان اپنی معاشی صلاحیت کو حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ کیا ہم صرف بحرانوں سے نمٹیں گے یا ترقی کی منزل حاصل کریں گے؟ یا پھر اتنی صلاحیتوں کے باوجود اگلے چند سالوں میں ہم پھر کہیں گے کہ پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے؟